چور کی کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے انصاف اور رحم دلی کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں روزانہ کئی لوگ اپنی شکایات اور مسائل لے کر آتے اور بادشاہ ہر کسی کے ساتھ عدل کرتا۔ ایک دن دربار میں سپاہیوں نے ایک چور کو پکڑ کر پیش کیا۔ چور ایک نوجوان تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر غریبی اور بھوک کے آثار واضح تھے۔ سپاہیوں نے بادشاہ کو بتایا، یہ نوجوان محل کے باورچی خانے میں گھس آیا اور کھانے کے برتن چرا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا۔ بادشاہ نے نوجوان کو غور سے دیکھا اور کہا، تمہارا نام کیا ہے اور تم نے چوری کیوں کی؟ نوجوان نے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، میرا نام عادل ہے اور میں نے چوری اس لیے کی کیونکہ میں بھوکا تھا۔ میرے گھر میں میرے بیمار والدین ہیں اور چھوٹے بہن بھائی جنہیں کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حلال روزگار کماؤں لیکن غربت اور بدقسمتی نے مجھے مجبور کر دیا۔ اگر میں نے کچھ نہ کیا ہوتا تو میرے گھر والے بھوک سے مر جاتے۔ دربار میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ نے نوجوان کی بات توجہ سے سنی اور اس کی آنکھوں میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ پایا۔ لیکن قانون تھا اور چوری ایک سنگین جرم۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس معاملے کی مکمل تحقیق کی جائے۔ اگر یہ نوجوان جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اگر اس کی بات سچ ثابت ہوئی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انصاف کیسے کیا جائے۔ چند سپاہی فوری طور پر نوجوان کے گھر کی تحقیق کے لیے روانہ ہوئے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ واپس آئے اور بتایا، بادشاہ سلامت، ہم نے عادل کے گھر کا جائزہ لیا۔ واقعی اس کے والدین بیمار اور کمزور ہیں اور اس کے بہن بھائی بھوک سے نڈھال ہیں۔ گھر میں نہ تو کوئی کھانے کا سامان ہے اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ یہ سن کر بادشاہ گہرے خیالات میں پڑ گیا۔ دربار کے وزیر اور مشیر بھی خاموش تھے۔ بادشاہ نے کہا، یہ معاملہ نہ صرف عادل کی غربت کا ہے بلکہ ہماری سلطنت کی ذمہ داری کا بھی ہے۔ اگر ہماری پرجا بھوکی ہے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے چوری پر مجبور ہو رہی ہے تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا، عادل کو سزا دینے کے بجائے ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا کہ عادل کے خاندان کے لیے فوری طور پر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ساتھ ہی بادشاہ نے عادل کو ایک چھوٹا سا کام کرنے کے لیے مقرر کیا تاکہ وہ حلال روزگار کما سکے۔ مزید برآں بادشاہ نے ایک فرمان جاری کیا کہ سلطنت کے ہر کونے میں غریب اور بے سہارا لوگوں کے لیے کھانے اور روزگار کا انتظام کیا جائے۔ اگر میری پرجا خوشحال ہوگی تو میری سلطنت مضبوط ہوگی۔ عادل بادشاہ کے انصاف اور رحم کے لیے شکر گزار ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ محنت اور ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ بادشاہ کے اس فیصلے نے نہ صرف عادل کی زندگی بدل دی بلکہ دربار کے سبھی لوگوں کو ایک سبق دیا کہ انصاف صرف سزا دینے کا نام نہیں بلکہ مسائل کو سمجھنے اور ان کا حل نکالنے کا نام ہے۔ یوں بادشاہ کی رحم دلی اور دانشمندی کی کہانی دور دور تک مشہور ہو گئی اور اس کے دربار میں آنے والا ہر فرد اسے ایک منصف اور ہمدرد حکمران کے طور پر یاد رکھنے لگا۔